امام بخاری نے کچھ نہیں کہا، صرف باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی المدن والقرى، جمعہ بستی میں بھی جائز ہے، شہر میں بھی جائز ہے۔ پھر روایت لائے ہیں ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین، سب سے پہلا جمعہ مسجد نبوی میں ہوا، اگلا جمعہ جو ہوا ہے جواسہ بستی میں ہوا ہے جو بحرین کے اندر تھی۔ اگر اس بستی میں ہو سکا ہے تو انشاءاللہ الہ آباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری پہلی روایت بھی غریب لائے ہیں، ایک ایک راوی، اور آخری روایت بھی غریب لائے ہیں، یہ اشارہ دینے کے لیے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام شروع بھی غربت میں ہوا، جب اسلام آخری زندگی میں جائے گا قیامت کے نزدیک تو اس وقت بھی لوگ اس کو بہت کم جاننے والے ہوں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله رحمة واسعة، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وفي رواية توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط فهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضيلة مآب علماء کرام، لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں، اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید اور حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں، لیکن 3 نعمتیں ایسی ہیں جس جیسی اللہ نے کوئی نعمت بنائی ہی نہیں۔ اسلام بھی نعمت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین اسلام کو نعمت قرار دیا ہے۔ قرآن بھی نعمت ہے، واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اس نعمت کو یاد کرو جو کتاب کی شکل میں بھی ہے اور حکمت و دانائی کی شکل میں بھی ہے۔ تو قرآن بھی نعمت ہے، حدیث بھی نعمت ہے، اور اللہ عز و جلال نے صاحب قرآن اور صاحب حدیث کو بھی نعمت بنایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ احسان ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے ہمارے لیے ہادی و مرشد بنایا ہے، تو اس ہستی کو جس جیسی ہستی اللہ عز و جلال نے آج تک پیدا نہیں کی، جو اپنی زبان اطہر سے خود بیان کرتی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، مجھے اللہ عز و جلال نے تمام انبیاء کا قائد اور لیڈر بنایا ہے، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے پالنے والے کو پسند نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ میرے مالک نے فخر کو پسند نہیں کیا۔ اس ہستی کی زبان سے نکلنے والے مبارک کلمات، اس ہستی کی ادائیں، اس ہستی کے اوامر، اس ہستی نے اگر کسی چیز سے روک دیا ہے، آپ کی طرف منسوب کیے گئے نواہی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن مجید سے اگر انسان اس حقیقت کو تلاش کرنا چاہے تو حدیث 4 معزز معانی میں استعمال ہوئی۔ اللہ عز و جلال کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں، فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں، انبیاء و رسل کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور سرتاج رسل کی کلام کو اور آپ کے عمل کو بھی حدیث کہا گیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے اس نے سب سے خوبصورت بات اتاری ہے۔ مقصود قرآن ہے، لیکن اللہ عز و جلال نے قرآن کے لیے تعبیر کے لیے جس لفظ کو پسند کیا ہے وہ حدیث کے لفظ کو پسند کیا۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تم تعجب کرتے ہو اس بات سے؟ مقصود قرآن ہے، لیکن اللہ عز و جلال کو پسند کون سا لفظ آیا اپنی کلام کے لیے؟ حدیث۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔
اگر ان کو شک ہے تو چلو اس طرح کی کوئی بات بنا کے لے، مقصود قرآن ہے۔ لیکن مالک الملک کو یہ لفظ کتنا پیارا ہے کہ اپنی کلام کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا۔ فَذَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو اس بات کو نہیں مانتے چھوڑ دو، ان کا میں خود علاج کر لوں گا، خالق تو میں۔ قرآن کو جھٹلانے والے جو ہیں، یہاں بھی اللہ نے لفظ حدیث سے اس کی تعبیر کی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اچھا، جو قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تو پھر اس کے بعد کس پر ایمان لائیں؟ یہاں بھی اللہ عز و جلال نے اپنی مبارک کلام کو حدیث سے تعبیر کی۔ تو حدیث اللہ عز و جلال کی کلام کو بھی کہتے ہیں، حدیث فرشتوں کی کلام کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين۔ میرے محبوب آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ وہ کون تھے مہمان؟ اللہ کے نورانی فرشتے آئے، جلدی سے ان کے سامنے بھون کے بچڑا رکھا، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، سوچا کہ شاید یہ بھی ایک تمدن ہے کہ جب تک میزبان نہ ساتھ بیٹھے مہمان کھاتے نہیں ہیں، جیسے کہ آج عرب بھی ایسا کرتے، تو خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُونَ، اب کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے ہیں ہم کھانے والی پارٹی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ عز و جلال نے فرشتوں کی بات کو بھی حدیث کہا ہے۔ هل أتاك حديث موسى، کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی اللہ نے حدیث کی۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو سب سے خوبصورت قصہ ہے، اس پورے قصے کو بھی اللہ عز و جلال نے کہہ دیا کہ یہ من گھڑت بات نہیں ہے، تو انبیاء علیہم السلام کی بات کو بھی حدیث کہا۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی چپکے سے، اللہ نے اس کو وحی بنا دیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب چپکے سے بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لفظ اتنا مبارک ہے۔ میرا مالک تو علام الغیوب ہے، وہ جانتا تھا، اس لیے اللہ عز و جلال نے اتنی مرتبہ قرآن میں اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ جس کے کلیجے میں ایمان ہے اس کی محبت اس لفظ سے ہو جائے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حدیث کا کیا تعلق ہے، ہمیں تو قرآن ہی کافی ہے، جیسے میرے محترم اور مکرم بھائی نے کتنی خوبصورتی سے کہا، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلاس میں بیٹھے ہوئے، اسے ہی بخاری مکمل کرنے والی بیٹیوں نے کتاب العلم میں یہ روایت پڑھی ہوگی، آپ نے یہ لفظ بولا حدثونی،
مجھے بیان کرو عن شجرۃ لا تسقط ورقها، میرے صحابہ بتاؤ مجھے بیان کرو کہ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ کچھ صحابہ کچھ سوچ رہے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا یہ کھجور کا درخت۔ تو حدثونی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ولا تصدقوا ولا تكذبوا، بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرو، یہ اللہ کے رسول کی زبان سے لفظ نکلے۔ صحابی کہتے ہیں حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان تكذب الله ورسوله۔ امام بخاری کتاب العلم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے ہیں، صحابہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کو وہ بات بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئے۔ تو لفظ حدثو کے الفاظ جو ہیں صحابی بھی بول رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حدثنا الصادق المصدوق، ہم سب صحابہ کو بیان کیا جتنے بیٹھے تھے صادق اور مصدوق نے۔ صحابی بھی یہ لفظ بول رہے ہیں۔ حدثنی ابی عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے باپ عمر نے مجھے بیان کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ انبأنا، یہ حدثنا، یہ اخبرنا، یہ سمعت سمعنا، اس کے سارے الفاظ یہ علماء اور محدثین کے نہیں، یہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے الفاظ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، ایک نہیں سینکڑوں صحابہ کہتے ہیں۔ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل، صحابی کہتے ہیں ہمیں خبر دی اللہ کے رسول نے جس گھر میں مورتیاں ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ بات ذہن میں واضح رہنی چاہیے، جس دل میں حدیث کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ بھی نظریہ میرا اور آپ کا نہیں، یہ نظریہ بھی قرآن نے دیا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ ذوالجلال نے بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، یہاں اللہ ذوالجلال نے کس بات کی قسم اٹھائی؟ میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی ہی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے میری کبریائی عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک میرے محبوب تیری بات کو حتمی بات، اٹل فیصلہ، آخری بات نہ مان لے، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں۔ یہ سابقے لاہ کے جتنے مرضی کوئی لگا لے، جو اللہ کے رسول کی بات کو حتمی بات نہیں مانتا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ہے، جس کا ایمان حدیث پر نہیں ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ کس وجہ سے؟ جب ہم حدیث کی اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، جس بات کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، کوئی کام ہوتا ہوا دیکھا کہا ٹھیک ہے، کوئی کام ہوتا ہوا دیکھا کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی اوصاف کا تذکرہ ہو کہ آپ کا اخلاق اور حیا اور آپ کی شجاعت اور آپ کی سخاوت،
یا آپ کے جسد اطہر کے اوصاف بیان کرے صحابی کہ آپ کا چہرہ کس طرح بارونق تھا اور چمکنے والا تھا، یہ ساری چیزیں حدیث۔ قرآن مجید کا صرف ایک راستہ ہے۔ کیسے پتا چلا کہ قرآن ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا، اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنایا، جب آپ کی زبان نے اس کو ادا کیا تو آپ کی بات کو تو حدیث کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مانیں گے تو قرآن آپ کے پاس آئے گا، وگرنہ قرآن کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس لیے طاؤس نقل کرتے ہیں، لم يسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط الا بوحی، اللہ کے رسول کی کوئی سنت بھی وحی کے بغیر نہیں ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے۔ قرآن کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں کرتے، لیکن نماز کے اندر رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، تشہد ہو، ہم قرآن کی تلاوت تو صرف قیام میں کرتے ہیں، باقی ساری نماز کے اندر حدیث ہی پڑھی جاتی ہے۔ حسان ابن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، كان جبريل ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن۔ جبریل جس طرح قرآن لے کر آتے، حدیث بھی جبریل ہی لے کر آتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں کچھ نمونے پیش کیے دیتا ہوں۔ جاءنی جبریل، جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور آکے کہتے ہیں، ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ جب وہ احرام باندھے تو بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہیں۔ یہاں حفاظ کرام بیٹھے ہوں گے، 114 صورتیں ہیں، یہ کس صورت کی آیت ہے؟ جبریل لے کر آئے ہیں اور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاءنی جبریل فبشرنی ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ حسن و حسین یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ یہ کس صورت کی آیت ہے؟ حدیث ہے، اور جبریل امین لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی آتم من عند ربی، ایک آنے والا اللہ کے پاس سے میرے پاس آیا فرشتہ جبریل علیہ السلام، اور کہنے لگا، من صلی من امتک صلاة واحدہ كتب اللہ له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات۔ اے اللہ کے محبوب، آپ کی امتیوں میں سے کوئی بھی اگر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند کریں گے۔ جبریل لے کر آئے ہیں، یہ قرآن کی کس صورت میں ہے؟ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاءنی جبریل، جبریل آکے کہتے ہیں، ان هذه خدیجہ قد اتتک بیدها اناء فیہ طعام او شراب۔ یہ سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک ٹفن ٹائپ ایک برتن ہے جس میں کھانے پینے کا سامان ہے۔ جب وہ غار حرا میں آ جائے، فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا صَخَبٍ۔ جب خدیجہ آ جائے تو میں سرتاج ملائک ہوں، آپ سرتاج رسل ہیں، سب سے پہلے تو خدیجہ سے یہ بات کہنا کہ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور کہنا جبریل کا بھی سلام قبول فرمائیے، اور ساتھ ہی خوشخبری دے دینا کہ جنت میں اللہ نے ایسا گھر بنایا ہے تیرا جہاں کوئی تھکاوٹ اور شور نہیں ہوگا۔ اور یہ روایت میری بیٹیوں نے صحیح بخاری میں بھی پڑھی ہوگی۔ جبریل لے کر آئے ہیں، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ جاءنی جبریل،
جبریل امین تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. اے اللہ کے محبوب، جب تک اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے، زندگی ہے، آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور یقین کر لیجئے دنیا میں جس سے آپ کی محبت ہے ایک مرتبہ تو افتراق ہوگا وفات کی وجہ سے. اور مومن کی بزرگی اور شرف یہ ہے کہ وہ تہجد گزار بنے، اور اس کی عزت یہ ہے کہ اس کے جب بھی ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی طرف اٹھیں. یہ قرآن کی کس صورت میں؟ یہ حدیث ہے اور جبریل امین لے کر آئے. صحابہ کرام جو حدیث سنتے اس کو لکھتے تھے، یاد کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، کیسے یاد کر لیتے؟ وہ کہا کرتے تھے انی لأجزی اللیلة 3 اجزاء ثلث انام وثلث اقوم وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ سو جاتا ہوں، دوسرا حصہ تہجد پڑھتا ہوں، اور سحری کے وقت بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد کرتا ہوں. صحابہ نے جہاں یاد کیا اس کو لکھا بھی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب قریش نے دیکھا کہ ہر بات کو لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی میں، تو آپ ہر بات ہی لکھتے ہیں. فنہتنی قریش کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا. میں یہ شکوہ لے کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا. یہ قریش یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منہ الا الحق واشار الی فیہ. آپ نے فرمایا لکھو جو میں بولتا ہوں، اللہ کی قسم اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے. اور آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ. صحابہ کرام یہ لکھا بھی کرتے تھے، صحابہ کرام اسے یاد بھی کیا کرتے تھے. یہی سلسلہ صحابہ کے بعد تابعین کا تھا، یہی سلسلہ تبع تابعین کا تھا. اور اللہ عز و جلال کا فیصلہ ہوا. کیا مبارک جمعے کا دن تھا، 13 شوال جمعے کی نماز کے بعد ایک بچہ اللہ عز و جلال نے دنیا میں بھیجا، جس کو اللہ عز و جلال نے کیا کمال دیا. جیسے کہ میرے محترم و مکرم اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، عمر صرف 10 سال ہے. حدیثیں یاد ہے. یہاں کو 11 سالہ بچہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی ہے بیٹا جس کی عمر 11 سال؟ بیٹا آپ ذرا کھڑا ہوئیے، میں صرف دکھانا چاہتا ہوں. بیٹا جی آپ کی کتنی عمر ہے؟ یہ 13 سال کا بچہ. اللہ اسے سلامت رکھے. مشہور زمانہ علامہ داخلی کی کلاس میں جب گئے ہیں صرف 11 سال عمر. پڑھاتے پڑھاتے علامہ داخلی کہتے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. کہتے ہیں شیخ مکرم اجازت ہو تو گزارش کرو، ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم. ابو الزبیر جو ہے یہ تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے. کہا کیا کہہ کرے؟ کہا اگر آپ مناسب سمجھے تو اصل کتاب سے ذرا دیکھ لیجیے. علامہ داخلی اٹھے، کتاب کو دیکھا، واپس آ کے پوچھتے ہیں کیف ہوا یا غلام، بچے تم بتاؤ کیسے ہے؟ تو یہ 11 سالہ بچہ کہتا ہے سفیان عن ابی الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم. کہا بیٹا جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی ہے، کسر اللہ من امثالک، تیرے جیسی اللہ اور پیدا کر. استاد ہے ابو بکر الکنوزانی اور کہتے ہیں
كلما دخل علي محمد بن إسماعيل لا أزال خائفا يعني يخشى أن يخطئ بحضرته. استاد کہتا ہے جب یہ میری کلاس میں امام بخاری آ جایا کرتے تو میں نا ڈرتے ہی رہتا کوئی غلطی نہ ہو جائے. عمر بن محمد البجیری کہتے ہیں كنا في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب. ہم سلیمان ابن حرب کی کلاس میں تھے، ہم سارے لکھتے تھے، یہ لکھتے نہیں تھے. لوگوں نے کہنا میں لہو لا یکتب، اس کو کیا مسئلہ ہے امام بخاری کا. اس وقت تو امام نہیں کہتے تھے، اس بچے کو کیا مسئلہ ہے، یہ لکھتے کیوں نہیں. دوسرا بول کے کہتا ہے یرجع الى بخارا ویکتب من حفظی. یہ بچہ جب واپس جائے گا نا تو یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ گھر جا کے سب کچھ لکھ لے گا. بعض نے اس کو یوں ہی بات سمجھی. ایک دن کہنے والے نے کہہ دیا یہ کیا تم نے بنایا ہوا، لکھتے کچھ نہیں. امام بخاری مسکرا کے کہتے ہیں اچھا ایسا کرو یہ تم نے لکھا نا نکالو تو میں تمہیں یہ حدیثیں سناتا ہوں. راوی کہتے ہیں 15,000 حدیثیں امام بخاری نے سنا دی جنہوں نے لکھی ہوئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں حفظت کتب ابن المبارک و وکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی. عبداللہ بن مبارک جو 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، امام وقی کی کتابیں عبداللہ بن مبارک کی کتابوں کو ازبر یاد کر لیا، اور اصحاب رائے کے ہیج پیج کو جان چکے تھے کہ یہ ہیلے سازیاں کیسے کرتے ہیں. وہ 18 سال کتنی کی عمر ہوتی ہے بچے کی؟ کوئی ہے یہاں 18 سال کا بچہ بیٹھا ہوا؟ آپ کی عمر کتنی بیٹا؟ سلامت ہے. 18 سال عمر تھی. کہتے ہیں صنفت قضائی الصحابہ والتابعین، میں نے ایک کتاب لکھی صحابہ اور تابعین کے فیصلوں پر مشتمل جب میری 18 سال عمر تھی. وَكُنْتُ أَكْتُبُهُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ، میں نے لکھی کیسے، لائٹ تو تھی نہیں اس وقت، میں نے چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے یہ کتاب لکھی. وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. کوئی قصہ نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، میں نے ویسے اختصار اس میں کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب کلاس میں بیٹھے تھے تو استاد نے یہ خواہش کی، اور یہ قصہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آج اساتذہ کی خواہشات سنا کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ مستقبل میں کیا ہونا چاہیے. استاد کہتے ہیں لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو صحیح حدیثوں پر مشتمل ایک کتاب لکھ دے. امام بخاری کہتے ہیں میں دل میں یہ بات لے کے آیا کہ یہ خواہش میں پوری کروں. سو گئے، خواب آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وَبِيَدِي مِرْوَحَةٌ أَذُبُّ بِهَا عَنْهُ، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں ہوا دے رہا ہوں. فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ، میں نے تعبیر کرنے والوں سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبِ، آپ اللہ کے رسول سے جھوٹ کو دور کریں گے. تو میں پکا ہو گیا کہ اب تو میں نے یہ لکھنی ہے صحیح حدیثیں، جھوٹ پر مبنی جو باتیں ہیں میں قریب نہیں آنے. کس قدر اس علم کو سیکھنے کے لیے اس نوجوان نے سفر کیے. 8 مرتبہ بغداد گئے، مصر، مرو، بلخ، نیشہ پور، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ. اس وقت یہ انداز ہوتا تھا، بڑے بڑے فقہا دیکھتے تھے کہ کون پڑھا لکھا ہے. کہنے والوں نے کہا کہ آج بخاری آ رہا ہے. لوگ جمع ہو گئے فقہا، دیکھا تو ایک بچہ آ گیا. کہتے ہیں یہ جس کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ آنے والے. 100 حدیثیں تیار کی، 10 لوگ تیار کیے، متن اور سند مختلط کر دیے.
متن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا اور سند سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی، صرف امتحان لینے کے۔ مجلس بیٹھ گئی، ایک اٹھا اس نے حدیث پڑھی، کہتے ہیں لا عارف، مجھے نہیں پتا۔ دوسری حدیث پڑھی، کہتے ہیں لا عارف، مجھے نہیں پتا۔ چند حدیثیں جب ایسے ہی ہوئی تو ایک بندہ کہتا ہے اس کو کہہ رہے تھے یہ محدث، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، الرجل فہیم، بندہ سمجھ گیا ہے۔ 10 کے 10 لوگوں نے 10 حدیثیں گڈ بڈ کر کے سنائی۔ جب وہ فارغ ہو گئے، امام بخاری کہتے ہیں پہلی 10 حدیثیں سنانے والے ذرا میری بات بھی سن لیں۔ اما حدیثک الاول فقلت کذا وهو کذا واما حدیثک الثانی فقلت کذا وهو کذا، تم نے پہلی حدیث اس طرح پڑھی، وہ اس طرح نہیں، اس طرح تھی۔ تم نے دوسری حدیث اس طرح پڑھی، وہ اس طرح نہیں، اس طرح تھی۔ 100 کی 100 حدیثیں امام بخاری نے صحیح سنائیں۔ وہاں امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں مَا الْعَجَبُ مِنْ رَدِّهِ الْخَطَئِ إِلَى الصَّوَابِ فَإِنَّهُ كَانَ حَافِظًا۔ ہمیں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ 100 حدیثیں امام بخاری نے صحیح سنائی، وہ تو حافظ حدیث ہے۔ 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة۔ ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے 100 حدیثیں صرف ایک مرتبہ انہوں نے غلط سنی، وہ بھی یاد ہو گئی۔ ہمیں تو تعجب اس بات پہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ 20 سال کی عمر میں یہ صحیح بخاری کو شروع کیا، 16 سال میں یہ صحیح بخاری لکھی، 97 کتابوں پر مشتمل، 1450 ابواب پر مشتمل، 72 سے 96 حدیثیں، 1080 اساتذہ میں سے 299 اساتذہ سے کتاب یہ جمع کی ہے، جس کے سنوپسس، جس کی آؤٹ لائن، جس کا خطہ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اس کا خطہ بناتے ہیں کہ میں نے اس طرح کتاب لکھی۔ قابلیت تو وہ ہوتی ہے جو اساتذہ کی زبان پہ آئے۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے امام بخاری ڈرتے تھے؟ علی بن مدینی، اور علی بن مدینی کہتے ہیں لم یر البخاری مثلہ، یہ ایسی مجھ سے ڈرتا رہتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، امام بخاری نے بھی اپنے جیسا کو قابل دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل۔ میں نے آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسا انسان دیکھا ہی نہیں ہے جو امام بخاری جیسا حافظ حدیث ہو۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور راوی بیان کرتے ہیں، ابراہیم خواص کہتے ہیں رأیت ابا زرع جالسا بین یدی محمد ابن اسماعیل کالصبی یسألہ عن علل الحدیث۔ میں نے ابو زرع کو دیکھا بچوں کی طرح امام بخاری کے سامنے بیٹھا تھا، اور وہ علت حدیث جو ہے اس کے بارے میں سوالات کر رہا تھا۔ اس انسان کو اللہ نے کتنی برکت دی کہ 90,000 لوگوں نے تو امام بخاری سے ڈائریکٹ صحیح بخاری پڑھی، اور اس دن سے لے کے آج تک جتنے بھی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں انڈائریکٹ امام بخاری کے شاگرد۔ غور کیا جائے تو کتب حدیث کا ذخیرہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ امام مسلم کو دیکھیے، امام بخاری کے شاگرد ہے، صحیح مسلم لکھی ہے۔ امام ترمذی کو دیکھیے، امام بخاری کے شاگرد ہے، جامع ترمذی لکھی ہے۔ امام نسائی کو دیکھیے، سنن النسائی لکھی ہے، امام بخاری کے شاگرد ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کو دیکھیے، امام بخاری کے شاگرد ابن خزیمہ۔ بزار کو دیکھیے، مسند بزار لکھنے والے امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ لگتا ہے کہ جتنی بڑی کتابیں ہیں
یہ اللہ عز و جلال نے ڈائریکٹ ہی امام بخاری کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اس امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا آغاز کیا اور سب سے پہلے کتاب الوحی سے شروع کیا۔ اور کیوں کتاب الوحی سے شروع کیا؟ کتابیں کتاب الطہارہ سے بھی شروع کرتی ہیں، کتاب العلم سے بھی بعض کتابیں شروع ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کو کتاب الوحی سے شروع اس لیے کیا، بتانے کے لیے کہ زندگی اگر صحیح گزر سکتی ہے تو وہ جو وحی کتابیں ہوتی ہیں، وہی انسان کو صراط مستقیم پر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال لگا کے یہ کتاب مکمل کی، جس کا آخری باب آپ نے سنا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قرآن مجید کی آیت کو باب بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم قیامت کے دن میزان لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں ہو۔ یہ دنیا کے پیمانے نہیں ہیں، یہ اللہ کا پیمانہ ہے، اور کتنا بڑا پیمانہ ہوگا۔ لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، دو اس کے پلڑے ہوں گے، اور اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان 14 کے 14 طبق کسی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں۔ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا میزان قیامت کو لگے گا، اور اتنا دقیق یہ نظام ہوگا کہ یہاں انسان کی اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، وہ دو پلڑے جن میں سے ایک پلڑا 14 طبق رکھنے سے نہیں بھرے گا، اگر خوشی سے انسان کہہ دے الحمدللہ تملأ المیزان، وہ پلڑے دونوں ہی نیکیوں سے لبالب بھر جاتے ہیں جب الحمدللہ کہہ دیا۔ انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اسقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری برکم جو عمل ہوگا قیامت کے دن نام اعمال میں، وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا جنازہ پڑتا ہے تو اس کا وزن نیکی کا اتنا ہے جتنا احد پہاڑ کا وزن ہوگا۔ یہ قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں اس کا وزن کیا، جہاں یہ قول کو تولا جائے گا وہاں انسان کے عمل کو تولا جائے گا۔ قول و عمل کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ اس لیے میں نے لفظ شروع میں بولا کہ بڑا دقیق یہ میزان ہے، اس قدر دقیق ہے یہ ہڈیاں اور گوشت کا وزن نہیں بتائے گا، بتائے گا کہ یہ ہڈیاں اور گوشت ان میں نیکی کتنی تھی۔ انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک موٹا تازہ انسان لایا جائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت تو کچھ اور ہی بتاتی ہے کتنا موٹا تازہ ہوگا، اللہ کی پناہ، لیکن وزن جب کیا جائے گا تو مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے نماز روزہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جب صحابہ نے عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھا کہ مسواک اتارتے وہ کانپ رہی ہیں ہوا آنے کی وجہ سے، مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا مما تضحکون، میرے صحابہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، اس کی باریک پنڈیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے۔ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جب قیامت کو وزن ہوگا نا ان پنڈلیوں کا تو یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے وزنی ثابت ہوں گی۔ جہاں قول، جہاں عمل، جہاں انسان تو لے جائیں گے، وہاں جو قول و عمل جن رجسٹروں پہ لکھے گئے ہیں وہ رجسٹر بھی تو لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب وزن ہو رہا ہوگا
ایک شخص کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا کوئی نیکی نہیں، جب اسے یقین ہو جائے گا کہ میں مارا گیا، اللہ فرمائیں گے اَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ، یہ بتاؤ میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ کہ نہیں اللہ لکھا تو سچ ہے۔ کوئی ہے عمل، ایک فرشتہ کہے گا کہ ہاں ایک عمل اس کا ہے، ایک کارڈ لایا جائے گا جس پہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید لکھا جائے گا۔ اللہ فرمائیں کہ وزن کر، وہ کہے گا اس کارڈ کا کیا وزن ہونا ہے، جہاں ڈھیروں ڈھیر گناہ ہیں یہ نیکی کیا کرے گی؟ اللہ فرمائیں کہ دیکھو وزن ہوگا، فطاشت السجلات لا يسقل مع اسم اللہ شیء، جب اس کارڈ کو رکھا جائے گا جو توحید کا کارڈ ہے اور دوسری طرف گناہ اس سے بھرا ہوا یہ پلڑا ہوگا، وہ اٹھ جائے گا اور یہ توحید بھاری ہو جائے گی، اور سودا ہو کیسا ہوگا، یہ جنتی چلا جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے آخری کتاب کتاب التوحید رکھی ہے، نجات توحید کے بغیر نہیں ہے۔ اور امام بخاری کا استدلال دیکھیے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری لمحات میں اسے کلمہ نصیب ہو جائے جنتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے سب سے آخر میں کتاب رکھی ہے تو کتاب التوحید کو رکھا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَفِي رِوَایَةٍ تُوزَنْ، آدم کی اولاد کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہ محبت، یہ نفرت، یہ عمل ہے، اس کا وزن ہونا ہے کہ آپ محبت اور نفرت کس انداز کی کرتے ہیں، اس کا وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد ابن جبر یہ 102 کو فوت ہوئے ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ واحد شخص ہے جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے 3 مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے پڑھی۔ وہ کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس یہ عدل کے معنی میں، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ فَهُوَ الْعَادِلِ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے جس کا معنی عادل ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قاصد کا مصدر ہے جس کا مطلب ہے ظالم۔ یہاں اہل علم بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قسط یہ مقسط کا مصدر نہیں، یہاں مأخذ کی طرف اشارہ ہے، قاسط یقصد باب آئے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو معنی بنتا ہے ظلم کرنا۔ اور یہاں علماء اور طلباء بھی بیٹھے ہیں، ابواب کے خاصے پڑھائے بھی ہوں گے علماء نے اور پڑھے ہوں گے طلباء نے، وہاں سلب ماخذ بھی ایک خاصہ ہے۔ جب یہ باب افعال میں آئے تو ظلم کو سلب کر لینے کا معنی ہے، اقسط یقسط اقساط آئے اس کا معنی ہوتا ہے عدل کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم وما ولو، جو دنیا میں عدل و انصاف کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے گھر بار میں عدل اور اپنے فیصلوں میں عمل لاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ اپنی دائیں جانب انہیں بٹھا دے۔ امام بخاری پھر روایت لاتے ہیں کہ میرے استاد احمد بن اشکاب نے مجھے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد محمد بن فضائل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ عمار بن قعقاع سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ابو زرعہ بن عمر بن عبداللہ بن جریر البجلی، جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات سنی، اور انہوں نے ڈائریکٹ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے بہت ہی ہلکے ہیں زبان پہ
لیکن بہت ہی پیارے ہیں اللہ کے نزدیک، لیکن بہت ہی بھاری ہوں گے نامہ اعمال میں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے امام بخاری کی چند نصیحتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ امام کرمانی اس باب کے تحت لکھتے ہیں انہو وضع کتابہ قسطاسا یرجع الیہ، جس طرح باپ باندھا ہے امام بخاری نے کہ قیامت کو وزن کرنے کے لیے میزان لگایا جائے گا۔ اللہ نے امام بخاری کو توفیق دی، انہوں نے اپنی کتاب کو بھی میزان بنا دیا۔ کسی نے تولنا ہے اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، تو یہ ہے ترازو، اس پہ ذرا تول لے، اس کو پتا چل جائے گا کہ فکر ٹھیک ہے کہ امام بخاری نے نیت کا وزن کیا ہے سب سے پہلے، اور روایت لے کے آئے حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر، اور روایت لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، بیان کرنے والوں، میں نے تو نیت خالص کر کے یہ کتاب لکھی ہے، تم پڑھاتے، پڑھتے، بیان کرتے بھی نیت خالص کر لینا۔ لیکن آخری باب لے کے آئے ہیں امام بخاری تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پتہ نیت کا اس دن ہی لگنا ہے جب اس کا وزن ہونا ہے۔ امام بخاری نے فکر کا بھی وزن کیا ہے۔ کتنی خوبصورت فکر ہے اس انسان کی۔ پہلی روایت لائے حدثنا الحمیدی، یہ مکے کے استاد۔ آخری روایت لائے حدثنی احمد بن اشکاب، یہ مدنی استاد ہے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ وہی مکہ سے شروع ہوئی، مدینہ میں مکمل ہوئی۔ میں کتاب بھی مکی استاد کی روایت سے شروع کر رہا ہوں، مدنی استاد کی روایت سے ختم کر رہا ہوں۔ امام بخاری پہلی روایت بھی غریب لائے ہیں، ایک ایک راوی، اور آخری روایت بھی غریب لائے ہیں۔ یہ اشارہ دینے کے لیے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام شروع بھی غربت میں ہوا، جب اسلام آخری زندگی میں جائے گا قیامت کے نزدیک تو اس وقت بھی لوگ اس کو بہت کم جاننے والے ہوں گے۔ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے زبان اطہر سے ان کے لیے پھر ایک انعام بھی بیان کر دیا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسُدَ النَّاسِ، جب لوگ خراب ہو جائیں، چند لوگ جو رہ جاتے ہیں جو نیکی پر قائم، اللہ جنت اتنی بڑی ان کو عطا کریں گے قیامت کے دن۔ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 100 سَنَةً لَا يَقْطَعُهَا، اگر دھڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے ان لوگوں کو، جہاں نیت کا وزن کیا ہے، فکر کا وزن کیا ہے، وہاں امام بخاری نے عقل کا بھی وزن کیا ہے۔ کیسے عقل کا وزن کیا؟ قرآن مجید یہ میری اور آپ کی ہدایت کا ضامن ہے۔ فقہا کہتے ہیں آیتیں تو صرف 500 ہی ہیں جو احکام کے متعلق ہے، 2000 حدیثیں ہیں تو 2500 ہو گئی، مسئلے ہمارے 5000 ہیں تو باقی کیا کریں گے؟ پھر ہمیں کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ پھر انہوں نے سوچا کیا؟ میں صرف ایک مثال دوں، کسی شخص کی شادی ہوئی اور آخر وہ گم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بیوی کیا کرے؟ فقہا میں سے احناف کہتے ہیں جب اس کی عمر 120 سال ہو جائے اس وقت تک وہ انتظار کرے گی، اس سے پہلے شادی نہیں کرے گی۔ کتنے سال؟ آپ ہنس پڑے ہیں، 120 سال تک انتظار کرے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ کتاب بھی لکھ دی، لکھاری تو بہت ہے، نام تو بہت بڑا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا،
الحیلۃ الناجحہ للحلیلۃ العاجزہ. سوچنے والی بات ہے کہ 120 سال پہ شادی کون کرے. یہ ہے وہ بگاڑ کہ انسانی طاقت کا بھی وزن امام بخاری نے کیا. جب لوگوں نے کہا کہ ہوش کی بات کرو تو کہتے چلو مالکیہ کی بات مان لیتے ہیں. اچھا مالکیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 4 سال تک اس عورت کو انتظار کرنا چاہیے, 4 سال کے بعد وہ شادی کر سکتے. بعض نے کچھ اور بھی قول پیش کی. امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب حکم المفقود فی اہلہ و مالی. کسی کا سامان گم ہو جائے یا اس کا گھر والا گم ہو جائے تو اسے کرنا کیا ہے, 1 سال انتظار کرے, اس کے بعد جو ہے وہ آگے شادی کرے گی. روایت لائے ہیں یزید بن مولا منبعث کی, فتوہ لائے ہیں سعید بن مسیب کا, اثر لائے ہیں عبداللہ بن مسعود کا, پھر لوڈی کا قصہ لے کے آئے ہیں. یہ کمال صرف اللہ نے دیا ہے تو اس انسان کو دیا ہے. کوئی بات قرآن و سنت سے باہر نہیں, جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کا تذکرہ امام بخاری کرتے ہیں. تو انہوں نے عقل کا بھی اندازہ لگایا ہے کہ یہ ہے صحیح وزن. میں سوچ رہا تھا اللہ جانے ہمارا علم تو اتنا زیادہ نہیں ہے, تو جس نے 120 سال کہے ہوں گے تو اس کو پریشانی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. حدیث میں جو آتا ہے نا اعمار امتی ما بین 60 الی 70, میری امت کی جو ریشو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. تو 120 سال جاتے کتنے؟ ویسے آپ کے اس علاقے میں کوئی ہے 120 سال انسان؟ بعض ایسے بھی ہیں ہمارے یہ بہت ہی پیارے بھائی, مجھے نظر آئے, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. جب دین کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر یہ بھی مسئلہ بنتا ہے. ایک شخص سے پوچھ لیا جی ایک شخص کی شادی ہوگی, وہ گم ہو گیا, اس عورت کی نئی شادی ہوگی, وہ بھی واپس آ گیا, اب وہ کیا کرے؟ تو اللہ ہدایت دے, وہ کہتا ہے ٹاس کر لے. یاد ہوگا میرے پیارے بھائی کو, دین مذاق نہیں ہے, دین جو ہے وہ عزتوں کی حفاظت کرنے والا. امام بخاری نے انسان کی عقل کا بھی وزن کیا ہے. عقلانی کیا کہتے ہیں, کتاب التوحید پیش کی ہے امام بخاری نے. کچھ لوگ اٹھے کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے ہی نہیں, والعیاذ باللہ. دہریے ہیں, کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, نعوذ باللہ کوئی اللہ نہیں, بس زمانہ ہی ہے جو کبھی فوت ہو جاتا ہے, دوبارہ پھر وہ روح نکل کے کسی اور کی طرف چلی جاتی ہے. بھلا اس بیوقوف سے پوچھا جائے کہ آپ کا کون سا نمبر ہے, کون سی روح آپ میں آئی ہے؟ دوسرا فکر سامنے آیا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے, لیکن اصل میں نا اللہ کی ذات ہم مانتے ہیں وہ آدمی اللہ تھے, اس لیے تو فرشتوں نے سجدہ کیا. بڑا نام آپ نے سنا ہوگا مثنوی رومی کا, یہ جناب رومی صاحب نے یہی کچھ لکھا. ایک تیسرا فکر سامنے آیا کہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن وہ محمد کی شکل میں مدینے میں اتر آئی تھی. یہ آپ کے قریب ہی ہے, دیوان فرید دکھنے والے بابا فرید یہی کچھ لکھا. چوتھا فکر آیا, مانتے تو ہیں ہم اللہ کی ذات کو, لیکن وہ بندے کے دل میں رہتا. شمائل امدادیہ میں مہاجر مکی صاحب نے یہی کچھ لکھا ہے. بعد لوگ غصہ کھا کے کہتے ہیں مہاجر نہ کہو مفرور مکی کہو, کیونکہ مکے کے دین تو ویسی باتیں نہیں. اور سب سے بڑا ظلم اس وقت ہوا جس کو آج پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فکر یہ سامنے آیا جو تمہاری آنکھ دیکھتی ہے یہ اللہ ہی اللہ ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود ابن عربی کا عقیدہ, جس کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہ آئی وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا, کتا اور خنزیر بھی نعوذ باللہ من ذالک میرا رب ہے, کیونکہ ان میں بھی مجھے انوار الہیہ نظر آتی ہیں. آج اس چیز کو منوانے کے لیے یہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے جو دنیا میں آ رہے ہیں کہ صوفیت آنی چاہیے. اور امام شافعی کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر, جو صبح کے وقت صوفی ہو جائے عصر تک احمق ہو چکا ہوتا.
امام بخاری نے دلائل سے ثابت کیا ہے. ان 54 ابواب کو دیکھیے، بار بار امام بخاری روایت لائے ہیں. اللہ کی ذات ہے بائن عن خلقی، لیکن اپنی مخلوق سے جدا ہے. عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن علم اور قدرت کے اعتبار سے دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ کا علم اور قدرت. امام بخاری نے ثابت کیا. لیکن صفات کی بات آئی ہے تو وہاں بھی امام بخاری نے طبیعت صاف کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ نہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ تو پھر ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ایک جیسے ہو جائیں گے. ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ کیا ہاتھی کا ہاتھ اور چونٹی کا ہاتھ ایک جیسا؟ جب خالق و مخلوق کی ذات ایک جیسی نہیں تو صفات کیسے؟ اس کے ہاتھ ہیں کما یلیق بعظمتہ وشأنہ وجلالہ، جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے. اور انسانوں کے ہاتھ ہیں ہمارے جیسے کمزور ہاتھ ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق. معطلہ بن گئے، انہوں نے اللہ کی صفات کو مانا ہی نہیں. دوسرے کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں ہاتھ تو ہیں لیکن انسان جیسے ہی ہیں. مشبہہ بن گئے. خالق اور مخلوق کی ذات ایک جیسی نہیں ہے تو صفات کیسے ہوگی؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اپنے مبارک ناموں کے اعتبار سے مشبہہ بن گئے. کچھ نے کہا چلو اس کا معنی کچھ اور کر لیتے ہیں، چلو ہاتھوں کا معنی نا قوت کر لیں، ہاتھ سے قوت مراد ہے. معولہ بن گئے، تعویل کر لی. اور قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہ. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو اندھیرے سے دھوکہ کھا کے گناہ کر بیٹھا توبہ کر لے میں معاف کر دیتا ہوں. رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، دنیا کی دن کی مشغولیت سے دھوکہ کھا کے گناہ کر بیٹھا کو آ جائے دن کو گناہ کرنے والا میں اس کو بھی معاف کر دیتا. تو صفات کو امام بخاری نے 11 ابواب میں اس بات کا رد کیا کہ اللہ کی صفات صفات کمال ہیں، جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی مشابہت بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کی تعویل کی جائے گی، نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی. جس طرح اللہ کی صفات اس کی شان کو لائق ہے اس طرح ہم ایمان لائیں. اور آخری وزن جو امام بخاری نے کیا ہے جو بہت کمال کا، جو میری اور آپ کی بہت ضرورت ہے، منبر و محراب کی بہت بڑی نعمت ہے. امام بخاری نے جب حدیث لکھی ہے تو بس اوقات کہہ دیتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں، نام نہیں لیتے. احناف نے ایک پہلو پیش کر دیا کہ جمعہ دیہات میں پڑھنا جائز نہیں. یہ دیہات ہے کہ شہر ہے؟ الحمدللہ بچ گئے. کہتے ہیں دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے. جمعہ وہاں ہوگا جہاں بازار ہوگا، عدالت ہوگی. عدالت تو نہیں نا جہاں کیا ہے پھر ادھے طویلے ہوئے نا. امام بخاری نے کچھ نہیں کہا، صرف باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی المدن والقرى. جمعہ بستی میں بھی جائز ہے، شہر میں بھی جائز ہے. پھر روایت لائے ہے ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین. سب سے پہلا جمعہ مسجد نبوی میں ہوا، اگلا جمعہ جو ہوا ہے جواسہ بستی میں ہوا ہے جو بحرین کے اندر تھی. اگر اس بستی میں ہو سکا ہے تو انشاءاللہ الہ آباد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نام نہیں لیا. مالکیہ کہنے لگے جمعہ ہر بندے پہ فرض ہے، تو بڑی مشکل ہو جائے گی نا، ایک بندہ بیمار ہے تو کیسے فرض ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے باب رخصہ ان لم يحضر الجمعہ.
چھٹی ہے اس بندے کو جو جمعہ پڑھنے نہیں آ سکا. اشارہ کیا ہے سنن نبی داؤد کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے باب باندھا ہے الجمعۃ حق واجب فی جماعہ الا علی اربع. ہر ایک پر جمعہ فرض اور واجب ہے سوائے 4 لوگوں پر. مملوک والمرأة والصبی والمریض، غلام پر، بچے پر، عورت پر، بیمار پر، اس پر جمعہ فرض نہیں. لیکن نام نہیں لیا ان کا. شوافی کہنے لگے جب تک 40 بندے سامنے نہ بیٹھے ہوں جمعہ نہیں ہوتا. یہاں کتنے بندے ہوتے ہیں جب جمعہ شروع ہوتا ہے؟ جی فارغ ہو گئے نا پھر. امام بخاری نے یہاں بھی باب باندھا ہے، روایت لائے ہیں باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقيه جائزة. جب امام خطبہ دے رہا اور لوگ اٹھ کے چلے جائیں تو کیا جمعہ امام کا اور باقی مقتدیوں کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول جمعہ پڑھا رہے تھے، سامنے صرف 12 صحابہ بیٹھے تھے. اگر ان کا جمعہ ہو گیا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے. 40 کی شرط بناوٹی ہے، یہ دین کی شرط نہیں ہے. حنابلہ کہنے لگے زوال سے پہلے جمعہ ہوگا. امام بخاری نے باب باندھا ہے باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس. جب سورج زائل ہوگا تو تب جمعہ پڑھا جائے گا. پھر صحابہ کی روایت لائے ہیں کہ ایک صحابیہ چکندر اور گوشت ملا کے پکایا کرتی تھی اور جمعہ پڑھ کے زوال کے بعد سائے میں چلتے چلتے جا کے اس دعوت کو قبول کیا کرتے تھے. امام بخاری نے محبت اور نفرت کا معیار دیا ہے، وزن دیا ہے. اس لیے نہ محبت کیا کرو میرا ہے، اس لیے محبت کرو یہ اللہ کا پیارا ہے. یہ میرا تعلق جو ہے یہ محبت کا کوئی اصول نہیں. اس لیے نہ مخالفت کیا کرو کہ یہ فلاں ہے، اس لیے مخالفت کرو یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے. امام بخاری نے معیار دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت. اس لیے قیامت کو اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. میرے نام پہ محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ آ جاؤ، میں آج اپنے عرش کا سایہ انہیں نصیب فرماؤں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبازرين فيا والمتجالسين فيا والمتناصحين فيا. 5 خوش نصیبوں کو بلایا جائے گا جو اللہ کے لیے بیٹھتے، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے. آج میری محبت ان پر واجب ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے والا یہ خوش نصیب انسان آخر اللہ کے پاس چلا گیا. اور حیرانگی کی بات ہے اس بندے کو اللہ نے کتنی عقل دی. ان کی شروط تھی جو شرط پہ نہیں پوری اترتی تھی وہ یہ حدیث لکھتے ہی نہیں تھے. اب حدیث میں آتا ہے جب مجلس برخاست کرو تو دعا کیا پڑھو؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کس طرح امام بخاری نے سوچا ہوگا کہ آخری روایت میں وہ سبحان اللہ کا اشارہ کر دیا ہے کہ میں وہ حدیث تو نہیں لاؤں گا کیونکہ میری شرط پوری نہیں ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس طرح آپ وہ دعا پڑھتے ہیں تو مجلس میں جو بھی لغو بات ہو اس کی معافی مل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہہ دیا جائے حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر. اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام، سب سے افضل کلام جو دنیا میں ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رات کی تاریکی میں بجلی چلی جائے یا آپ اٹھ جائیں تو حدیث کے الفاظ ہے اگر آنکھ کھلنے سے آپ یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये अल्फाज कह के जो दुआ करेंगे अल्लाह रद्द नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअन अक़ूल सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। दुनिया पे जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है, अगर सारा कुछ बेच दिया जाए, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है, तो इन 4 कलिमात की कीमत अदा नहीं की जा सकती। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक देहाती आ गया, कहते अल्लाह की रसूल मुझे ऐसी चीज़ बताएं जो दुनिया और आखिरत में नफ़ा दे। तो आपने फरमाया कहो सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो देहाती था ना, तो कहता सुब्हान अल्लाह, वापस गया, कहता सुब्हान अल्लाह, ये तो अल्लाह की पाकी हुई ना, वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफें, वला इलाहा इल्लल्लाह ये अल्लाह की तौहीद है, वल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। वापस आ गए, कहते अल्लाह के रसूल सुब्हान अल्लाह तो अल्लाह की पाकीज़गी, तो मेरे लिए क्या है? वल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह के लिए, तो मेरे लिए। वला इलाहा इल्लल्लाह ये भी अल्लाह के लिए, तो मेरे लिए। अल्लाहु अकबर ये भी तो अल्लाह के लिए, मेरे लिए। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे, फरमाया जब तुम कहोगे ना सुब्हान अल्लाह, तो अल्लाह फरमाएंगे सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा है। वल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तो अल्लाह फरमाते हैं सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा। जिसको अल्लाह कह दे 2 मरतबा ये सच्चा है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कोई, तो अल्लाह फरमाते हैं सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा है। और चौथी बात, अल्लाहु अकबर जब को कहता है तो अल्लाह फिर फरमाते हैं सदक़ अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा है। कहा तो फिर तुम ये कहना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, तो अल्लाह फरमाएंगे क़द फ़अल्त, जाओ मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम भी फरमा, अल्लाह फरमाएंगे क़द फ़अल्त, जाओ मैंने रहम कर दिया। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ भी अता फरमा, अल्लाह फरमाएंगे क़द फ़अल्त, तो जाओ मैंने बहारें अता कर दी। वो इस कदर खुश हुआ, वो ये 7 कलमे दोहराता दोहराता वहाँ से दौड़। आपसे भी गुजारिश है, सुबह सैर करते हैं तो एक लफ्ज़ में बोलने लगा हूँ, ज़रा आप भी बोलिएगा सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी। कितना वक्त लगता है? 100 मरतबा पढ़ ले तो इंसान की ज़िंदगी के सारे गुनाह धुल जाते हैं। और क़यामत के दिन सबसे भारी जो कलिमात हैं सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस के अल्फाज हैं, जिसकी नेकियां भारी वो जन्नत में, जिसकी बुराइयां भारी वो जहन्नम में। अगर मिस्काल ज़र्रा, राई के दाने के बराबर भी नेकी भारी हुई तो जन्नत, और बुराई राई के दाने के बराबर भी हुई तो तराजू इतना ये हसास होगा, उसकी वजह से जहन्नम जाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी नेकी को हकीर मत जानिए, किसी भी नेकी को हकीर मत जानिए। ला तहक़िरन मिनल मारूफ़ शैअन वलो अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तलिक़िन औ तलीक़िन, किसी को मुस्करा के मिलना भी बहुत बड़ी नेकी है। आप किसी को मिले शरह सदर से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मा तकल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला वहुव मुतबस्सिम। आपने जब भी कलाम की मुस्करा के की, आप किसी भी छोटी नेकी की वजह से शायद कल क़यामत को बख्शिश का ज़रिया बन जाए। मेरी अल्लाह जुल जलालहू से दुआ है, मौलाए करीम ये जो इदारा है, इससे फारिग होने वाली बेटियों को मिसाली बेटियां बना। मौलाए करीम वालिदैन और असातिज़ा के लिए सदक़े जारिया बना, और क़यामत को उम्मु सलमा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की सफ़ में इनको खड़ा फरमा। मौलाए करीम इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ हदीस की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा,
اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ ان کو جنت میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو سارے حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے کوئی دعا کرتا ہی نہیں۔ جی ضرور، تو پائلٹ اگر سو جائے تو کون پہنچے گا؟ تو دعا کیجئے گا۔ اور میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ انتظام و انصرام کرنے والوں کو اللہ جس طرح ان نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے تو ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز، ان کو جنت میں بھی آباد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔